تہجد محبت کی نماز ہے۔ تہجد میں مانگی جانے والی دعا وہ دعا ہے جو انسان اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی محبت کے لیے ادا کرتا ہے۔ رب کی محبت ہی تو اٹھاتی ہے ہمیں اس وقت جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کب کپا سا جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے بھی روئے تھے۔ ایسی پریشانی جس سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ مجھے پورا اعتبار ہے کہ میرا رب مجھے سوچ سے زیادہ نوازے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کا اور گھر کا دروازہ کھول دینا تباہی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ اب تمہارا بھروسہ تمہیں دکھائے گا کہ اللہ کی طرف سے معجزے اتنے قریب ہیں۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ کو۔ اللہ تمہارے لیے ہر وہ چیز ممکن کر دے گا جس کی تم نے اس سے دعا کی ہے۔ ہو سکتا ہے اب سیلے کا وقت ہو اور تمہاری دعاؤں پر کن کا قلم پھیر دیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ کعبے کے پاس جو ادا ہوتی ہے نا، کبھی ہمیں بھی میسر ہو ایسی نماز مولا۔ فنا کر دیا اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔ چمکتے اشکوں کی تسبیح لے کر ہاتھوں میں تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہوں تاک راتوں میں۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑے گا، وہ نواز کر ہی رہے گا۔ یہ جو تہجد کی دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ قسمتوں کے رخ بدل دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تہجد محبت کی نماز ہے۔ تہجد میں مانگی جانے والی دعا وہ دعا ہے جو انسان اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی محبت کے لیے ادا کرتا ہے۔
چمکتے اشکوں کی تصویر لے کر ہاتھوں میں میں تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہوں تاک راتوں میں۔ جب اللہ بندے سے رات کے آخری پہر ملاقات کرتا ہے تو وہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ تقدیریں پلٹتے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو۔ جب رب سے محبت ہو جائے تب بندہ تہجد اور فجر نہیں دیکھتا۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی زخم رلاتا ہے۔ تہجد پڑھ کر کوئی ملے یا نہ ملے، رب مل جاتا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو، وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جب سکون کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو تو پھر انسان بے چین نہیں ہوتا۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ یوں راتوں میں اٹھ اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا یہ بے مطلب تو نہیں ہے۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہا، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں، تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں، اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیوں نہ کہ اب جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔
جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کے صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ Subscribe.